اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، یہ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے، کائنات میں رہنے والی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان جو غافل ہے، اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت کو وقتاً فوقتاً، قوم در قوم، قبیلہ در قبیلہ بھیجتا رہا تاکہ انسان کی غفلت دور ہو جائے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد یہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آج ہم غور کریں تو یہ دونوں چیزیں ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہیں۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے مال کے لیے، محنت کرتا ہے مال کے لیے کہ مال مل جائے، مال حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے مال کو حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، اور نیک بھی، بد بھی، سب مال کے پیچھے ہیں۔ اور مال کیوں کماتے ہیں؟ مال اس لیے کمایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر والے، ہماری اولاد خوش رہے، میں ان کو خوش رکھوں۔ اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے گھر کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرنا مسلمان گوارا کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا گوارا کر لیتا ہے، جائز ناجائز چیزوں کو اپنانا گوارا کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جس بات پر قائم ہے وہ صرف اللہ کی یاد پر قائم ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی، جب تک کائنات میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اللہ کائنات کے اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ کائنات میں اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو درہم برہم کر دیں گے۔ اس کی ساری خوبصورتی، اس کی ساری سبز و شادابی سب ملیا میٹ کر دیں گے پروردگار، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اور ایمان والا اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا لیٹنا یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ذکر کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی حرکت کرتا ہوں، چاہے اچھی حرکت ہو چاہے بری حرکت ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز یعنی عبادت
ایسی کرو، بندگی اللہ کی ایسی کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ صفت ہے، یہ اعلیٰ خوبی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت ہم میں پیدا نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صرف نماز کے حد تک نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے حد تک. جس شعبے میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، گھر میں جائیں تب بھی ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دکان میں بیٹھے ہیں تو دکان میں بھی یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں بھی یہ کیفیت ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات و انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے بندگی کے لیے. بندگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک، ناخن سے لے کر سر کے بال تک، میرا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. میں کھا رہا ہوں تو سنت کے مطابق، میں پی رہا ہوں تو سنت کے مطابق، میں سو رہا ہوں تو سنت کے مطابق، میں تجارت کر رہا ہوں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، میں کسی سے مل رہا ہوں تو بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. ایسا اگر ہمارا عمل ہے تو ہماری پورا عمل بندگی میں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ہمیشہ اللہ کو مستحضر سمجھیں. قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے معصیت سے بچنے کے لیے یاد کرو گے تو میں تمہیں مصیبت کی گھڑیوں سے نکالتے وقت تمہیں یاد کروں گا. دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، وہ کب ہوتے ہیں؟ وہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ غفلت میں کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے یا ایمان والا گناہ کرتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہی گناہ کرتا ہے. شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر شراب پیتا ہے. زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زنا کرتا ہے. چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر چوری کرتا ہے. دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دھوکہ دیتا ہے. جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر جھوٹ بولتا ہے. ہر چیز چاہے وہ گناہ کی ہو وہ صرف اس وجہ سے گناہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گناہ کرتے ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ مستحضر زندگی گزارتے تھے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے. اسی لیے اس زمانے میں گناہ نہیں ہوتے تھے، نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ دھوکہ، نہ جھوٹ، نہ خیانت، سب اللہ کی یاد میں. اسی لیے اس زمانے کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانہ. غفلت میں ہی سارے گناہ انجام پاتے ہیں میرے دوستو. جب ایسی غفلت ہمارے پاس آ گئی، غفلت کی گھڑی آ گئی، گناہ کے اسباب ہمارے سامنے آ گئے، تو اس وقت میں ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ رب العزت اس گناہ سے بچنے کے اسباب مہیا کریں گے، اور اس گناہ کی وجہ سے جس مصیبت کا ہم شکار ہونے والے ہیں اس مصیبت سے بھی اللہ بچائیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں.
آپ خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا والوں میں جو حسن اللہ نے تقسیم فرمایا ہے اس میں سے نصف یعنی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنے خوبصورت تھے، اور بقیہ آدھا حسن تا قیامت آنے والے انسانوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ آج چھوٹے موٹے ہم جب خوبصورت کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف آدھا حسن ہو، اب بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر منتقل ہوئے اور آپ بادشاہ کے محل میں پرورش پا رہے تھے۔ پرورش پاتے پاتے آپ کی عمر بلوغت کو پہنچی اور جوان ہو گئے تو اور بھی خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو جس گھر میں آپ پرورش پا رہے تھے اس گھر کی عورت آپ کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی، جان نثار ہو گئی، جان چھڑکنے والی ہو گئی۔ اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اللہ نے دونوں کا ذکر اس انداز سے غائبانہ ضمیر کو استعمال کر کے ارشاد فرمایا، حالانکہ اسباب دونوں سے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا اس کو پھسلایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یہ رہتے تھے، اس عورت نے پھسلایا، اپنی طرف راغب کیا۔ پھسلایا کا مطلب کیا ہے؟ اور ایسے انداز سے راغب کیا کہ وغلقت الابواب، محل کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب تنے تنہا دو ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، ایک یوسف علیہ السلام ہے اور اس گھر کی ملکہ۔ سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہتی ہے تلک، ادھر تو آؤ، ذرا قریب ہو جاؤ۔ اس وقت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے معصیت سے بچنے کے لیے یاد کرو گے، میں تمہیں مصیبت سے بچانے کے لیے وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ایسے مصیبت میں گرفتار ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب آپ بھاگنے لگے تو قریب دروازے کھلتے گئے، جیسے ہی اختتام یعنی ابتدا دروازے تک پہنچے شروع کے، وہاں پر جو گھر کا مالک ہے یا ملک کا مالک ہے، اس کا شوہر ہے، وہ قریب آ گیا۔ تو عورت گھبرانے لگی، فوراً کہنے لگی اس نے ہی مجھے بہکایا۔ بات لمبی ہے، اس لمبی گفتگو میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس موقع پر اللہ کو یاد کیے تو اللہ نے اس گناہ سے بچنے پر آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، آپ پورے ملک کے مالک بن گئے۔ آپ کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ صرف گناہ سے بچنے پر اللہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے روزیوں میں جو تنگیاں ہیں اور جو مصیبتیں ہیں،
یہ صرف ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے میرے دوست. گناہ ایسی چیز ہے ہماری روزیوں کو کھا جاتی ہے, ہماری حالات کو ختم کر دیتی ہے, ہمارے آرام کو مٹا دیتی ہے. کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے فرما بردار ہیں, ان کی زندگیاں دیکھو, وہ ہمیشہ مسکرانے والے, ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ, ان کے چہرے پر نورانیت, صلحہ کا نور ہوتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے صلح کر لی اپنی زندگی. جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے اپنی زندگی کی, اللہ دنیا کی ساری معاملات اور ساری چیزیں اس کی صلح کر دیتے ہیں. حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے, اور مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ یہ کہا ہے کہ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ ان کو اس بات کی خواہش ہوئی اور اللہ سے اس بات کی درخواست کرنے لگے, دعا کرنے لگے, اے اللہ مجھے جنت کا ساتھی مجھے بتا دے, دنیا میں کون ہے, جنت میں میرا کون ساتھی ہے, میں جنت میں کس کے ساتھ رہنے والا ہوں, مجھے دنیا میں بتا دے, میں اس کو دیکھ لوں. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. الہام ہوا فلاں بستی میں ایک عورت ہے جو بکریاں چرواتی ہے, وہ آپ کی جنت کی ساتھی ہے, جنت کی رفیقہ. حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر آپ اس بستی میں گئے, تلاش کرنے کے لیے. وہاں لوگوں سے پوچھا, نام پوچھا, میمونہ نام, اللہ نے دل میں الہام ڈالا یا غیب سے آواز آئی, اس عورت کا نام میمونہ ہے, فلاں بستی میں بکریاں چراتی ہے. تو لوگوں نے بھی اشارہ سے کہا کہ یہ جنگل ہے, وہ جنگل میں بکریاں چرواتی ہے, آپ وہاں جا کر مل لیں. چنانچہ جنگل میں گئے تو دیکھا ایک طرف بکریاں چر رہی ہیں, اور ایسے چر رہی ہیں کہ کوئی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے, نہ ادھر بھاگتی ہے نہ ادھر بھاگتی ہے, لیکن وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے, وہ اکیلی چر رہی ہے. دوسری طرف آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے, اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اور کنارے کی طرف نظر ڈالی تو چند بھیڑیے ہیں جو خاموش بیٹھے ان بکریوں کو چرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو فوراً جب نماز سے فارغ ہوئی تو آواز سے کہا, اے عبد الواحد, حالانکہ دنیا میں کبھی بھی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی, پھر بھی انہوں نے نام سے پکارا, اے عبد الواحد, تمہارے اور ملنے کی جگہ اللہ نے دنیا نہیں رکھی ہے, جنت رکھی ہے, تم یہاں کیوں آ گئے, آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. تو دور ہی سے کہا, جب تم عبادت کر رہی تھی تو بکریاں اپنے آپ چر رہی ہیں, بھیڑیے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھیڑیے حملہ بھی نہیں کرتے, بکریاں بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگتے بھی نہیں ہیں. آخر اس کا کیا انجام کیا ہے, کیا بات ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس وقت میں حضرت میمونہ نے کہا, میں نے اللہ سے صلح کر لی تو اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام چیزوں کے درمیان مجھے بھی صلح فرما دی. آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں, باپ روتا ہے, بیٹا میرا نہیں سنتا, بیوی میری نہیں سنتی, نوکر میری بات نہیں سنتے, لوگ میری بات پر توجہ نہیں دیتے. ہر آدمی رونا روتا ہے اس بات کا, اور شکایت کرتے ہیں آ کر, کوئی وظیفہ بتا دو کہ سارے میری بات ماننے لگیں, سارے میرے پیچھے آنے لگیں. وظائف سے تھوڑا ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ
इतनी बेहतरीन बात बताई। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इस उम्मत पर साया तादेर कायम रखे। आपने कहा उम्मत वज़ाइफ पर आ गई, फराइज को छोड़ रही। 1000 मर्तबा वजीफा करने के लिए कहा जाए तो 1000 मर्तबा हम वजीफे के लिए तैयार। फला वजीफा करो, आपको खजाना मिल जाएगा। फला वजीफा करो, आपको फला मिल जाएगा, फला मिल जाएगा। हम वजीफे करने के लिए घंटों तैयार रहते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आकर अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं होते। ये सबसे बड़ी गफलत है, ये सबसे बड़ी महरूमी है मेरे दोस्तों। वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, होता है लेकिन फराइज अहम है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जितनी इबादतें हैं ये सब अल्लाह की याद के लिए। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। कुरान को पढ़ो मेरी याद के लिए। कुरान को भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व लक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। जगह जगह अल्लाह ने तमाम इबादात के हक में भी यही फरमाया कि जिक्र से मुराद अल्लाह की याद है। कुरान पढ़ते हैं तो ये भी अल्लाह की याद के लिए, नमाज पढ़ते हैं तो ये भी अल्लाह के, इसमें